اور فوزیہ آپ جتنی دیر بیٹھو نا آپ ایسے کیا کرو کہ کوشش کرو کہ آپ تلاوت کی ابتدا کر دیا کرو پچھلی آیات کی نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آپ کو پتہ یہ آیات حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی دعا کے وقت کہا کہ اللہ ہماری یہ سعادت قبول کرے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار جو ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے اس میں اس کی رضا برکت اور اس کی رحمت ہو اور ہم جو بھی پڑھیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے, اس پہ ہم عمل بھی کر سکیں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ قرآن پاک کی آپ لوگ بھی یقیناً ماشاءاللہ سے جانتے ہیں اور آپ کوشش بھی کرتے ہیں. قرآن پاک کی میکسیمم جو آیات ایسی ہیں جن کو ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں ان کو ہم یاد بھی کیا کریں اور شروع میں ہم ان کو پڑھا بھی کریں. جیسے مجھے دل چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو یہ آیت ہے اس کو ضرور یاد کیجئے گا, سورۃ بنی اسرائیل کی انڈر لائن کر لیجئے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ مومنین سارے مومنوں کے لیے نا یہ جو قرآن پاک ہے یہ شفا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی جو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس میں فیض اور اس کے اندر مومنین کے لیے شفا رکھی ہے. اللہ کرے کہ وہ ہم سب کو نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. آپ السلام علیکم. الحمدللہ میں کہہ رہی تھی تھوڑا سا کوشش کریں جلدی آ جایا کریں تو آپ کا انتظار ہوتا ہے. تو آپ آپ نے 11th والی آپ مینشن کر دینا تاکہ اگر کوئی نکال کے اپنا قرآن پاک بیٹھا ہو تو اس کو پتا ہو کہ وہ کون سی آیت آپ پڑھنی شروع کر رہے ہو. ہاں 11ویں آیت آپ اس کی تجوید کے ساتھ آپ کوشش کریں پڑھنے کی اور پھر اس کے بعد ہم نے آج انشاءاللہ شروع کرنی ہے 12ویں آیت. اور یہ ساری آیتیں جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں وراثت کے قانون وراثت سے. تو آپ پڑھو 11ویں آیت. مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. جزاک اللہ. تو آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. ہاں جی افنان آپ پڑھیں, ذرا اونچی آواز میں پڑھیے گا. میت کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے چھٹا حصہ ترکیب ہے. اگر وہ میت کی اولاد پھر اگر نہ ہو وارث بننے کی ماں باپ کی ماں کا ایک تہائی حصہ ہے. پھر اگر وہ میت کے بھائی بہن تو اس کی
माँ का छठा हिस्सा इसमें निकाले जाएंगे बात पूरा करने वैसे जो कि हो मैयत में और बात अदायगी में करके जो मैयत पर हो। तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद नहीं जानते तो उनसे कौन इनमें से करीब है तुम्हारे नफा के लिहाज से। यही इसका मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से हर बात जानने वाला बड़ी हिकमत वाला। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस इल्म के जानने को नबी पाक ने बहुत हुक्म दिया और इसको फ़र्ज़ किफ़ाया के तौर पे भी कोई सीखे और वो दूसरों को सिखाए, तो ये इसका बड़ा अजर है। अब हम इसी 11वीं आयत के साथ ही कंटिन्यूएशन है 12वीं आयत की, और 12वीं आयत को पहले हम पूरे उसको पढ़ते हैं कंप्लीट। आप लफ्ज़ों के ऊपर गौर करते हुए चलिएगा और फिर हम उसके पहले लफ्ज़ों का मतलब कोशिश करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पूरी तफसीर के ऊपर गौर करेंगे। तो ये है वलेकुम निस्फो मा तारका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल्लहुन्ना वलदुन फ़इन काना लहुन्ना वलदुन फलकुमुर्रुबु मिम्मा तरकना मिम बादे वसियतिन यूसीना बिहा औ दैन वलहुन्नर्रुबु मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल्लकुम वलदुन फ़इन काना लकुम वलदुन फलहुन्नुस्सुमुनु मिम्मा तरकतुम मिम बादे वसियतिन तुसूना बिहा औ दैन व इन काना रजुलुन यूरसु कलालतन अबिम्रआतुम वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्ले वाहिदिम मिनहुमुस सुदुसु फ़इन कानू अक्सरा मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस सुलुसे मिन बाद वसियतिन यूसा बिहा औ दैन गैरा मुदारिन वसियतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। अच्छा, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं वलकुम, और तुम्हारे लिए है, निस्फो आधा, माँ तरका, माँ जो हरफ जार है, और तरका छोड़ा यानी विरासत जो छोड़ी, अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतों ने, तुम्हारी यहाँ बीवियों के सेंस में है, तुम्हारी औरतों ने, इल्लम अगर ना लम या नाफिया है, और ना यकुन्ना हो लहुन्ना उनके लिए, वलदुन कोई औलाद, फ़इन तो अगर काना है, लहुन्ना उनके लिए, वलदुन उनकी औलाद, वलकुम तुम्हारे लिए, और रुबो चौथा, मिम्मा जो वो तरकना जो वो छोड़ें उसमें से, मिम बादे बाद इसके, असूल वही है इसके बाद, वसीयतिन जो कि वसीयत की, यूसीना वो औरतें जो वसीयत करें, बेहा जिसकी, औदाइन कर्जा जो आपका कर्ज की अदायगी है, वला हुन्ना बीवियों के लिए है, और रोबो चौथा, मिम्मा तरक तुम बाद इसके जो वो छोड़ें, इल्लम यकुल्लकुम वलदुन इन अगर लम यकुन्ना नहीं है औलाद उनकी, फ़इन काना लकुम वलदुन अगर तुम्हारी कोई औलाद है, काना है, लकुम तुम्हारी, वलदुन औलाद, फलाहुन्नो तो उनके लिए सुमुन, उनके लिए सुमन कहते हैं 8वें को, मिम्मा उसमें से, तरक तुम जो तुमने छोड़ा, मिम बादे वसीयतिन वही असूल, बाद उसके वसीयत के, तो तू सूना जो तुम वसीयत करो, बेहा उसमें से यानी तरके में से, और दैन कर्जा, व इनकाना और अगर कोई है, रजुलन आदमी, कोई एक आदमी, क्योंकि इसके साथ अलिफ लाम या कोई इस तरह का नहीं है, तो ये मुनकरा है, कोई भी आदमी, यूरसु मैयत वरासत में, कलालतन कलाला, अविम्रा या कोई औरत, अविम्रतुन कोई औरत, वलादुन उसकी औलाद ना हो, उखुन कहते हैं भाई को, और औ कहते हैं या, उख्तुन कहते हैं बहन को, फले कुल्ले तो हर एक के लिए, वाहिदिन एक, मिनहुमा उन सब में से, सुदुसु छठा, फ़इन कानू अगर हो
وہ اکثرو زیادہ من ذالکا تو اس میں سے ہم شرکاء تو وہ تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں شرکاء ہیں پھر ثلث سے ان کے لیے ہے تھرڈ ون ایک تہائی من بعد اس کے بعد وصیت جو وصیت کی یوسا جس کی اس نے وصیت کی بہاد اس میں سے اودین یا اگر وہ قرضہ ہو غیر مدارن بغیر کسی مدار کہتے ہیں دعاد رام رے سے لفظ بنا ہے ضرر سے وصیت من اللہ یہ اللہ کی وصیت ہے واللہ علیم حلیم تو یہ اللہ جو سبحانہ و تعالیٰ ہے اس نے جو یہ سب کچھ کہا ہے تو وہ بہت علم والا ہے اور بہت ہی حلیم نرم خو ہے. تو اب اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس میں کس چیز کے بارے میں میسج دیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں میسج دیا ہے. پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تمہاری بیویاں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ جو کچھ چھوڑا تمہاری بیویوں نے ازواجکم تمہاری بیویوں نے اس میں سے آدھا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے اگر مطلب اس کا ہے اگر شرط یہ ہے یَقُلْ لَهُنَّ کہ وہ ہوں بغیر اولاد کے یعنی اگر بیوی فوت ہو گئی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو آدمی کو ملے گا نصف آدھا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ اگر ہو ان کی یعنی کن کی ان جو عورتیں ہیں ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ہے ربع چوتھا. یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا مل جائے گا آدمی کو اور اگر اولاد ہے تو پھر اس کو فورتھ ملے گا. یعنی $100 میں سے اگر آدمی عورت فوت ہو جاتی ہے تو آدمی کو 50 ملیں گے اور اگر اس کے بچے ہیں تو پھر 25 ملیں گے. تو اس کے بعد مما ترکنا من بعد وصیت تو یہ جو تقسیم ہے نا اس سے پہلے جو امپورٹنس ہے وہ کس کی ہے؟ وصیت کی. یعنی یہ جو تقسیم ہے ڈویژن ہے یہ اس سے پہلے وصیت جو ہے وہ فالو کی جائے گی. یوسینا بہا جس کی کہ اس نے جو عورت جس نے کہ جو دنیا سے چلی گئی ہے وہ اس نے جب وصیت کی ہوئی ہے اودین اور قرض کی ادائیگی کے بعد. اور قرض کی یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کی ایک سلسلہ ہے پورا ایک پوری اللہ تعالیٰ نے تقسیم کا طریقہ بتا دیا کہ پہلے سب سے جو عورت فوت ہو گئی اس کے لیے آدمی کو نصیحت بتا دی کہ وہ آدھا لے لے اگر اولاد نہیں ہے. اولاد ہے تو چوتھا لے لے. لیکن اس میں اصول ہمیشہ یہی چلے گا کہ پہلے جو اس نے وصیت کی ہوگی یا اس کے اوپر قرض ہوگا اس کی ادائیگی کے بعد یہ جو ہے تمہیں پیسے ملیں گے یہ جو تمہارا حصہ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَهُنُّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اور جو ہنر ربو یعنی یہ جو عورتیں ہیں اب عورتوں کی طرف آ گئے. پہلے آدمیوں کو مل گیا اب عورتیں کیا ہیں بیویوں کے لیے ہے چوتھا مما ترکتم اس ترکے میں سے یعنی اس پیسے میں سے جو آدمی چھوڑ جاتے ہیں. اب اس کے بارے میں عورتوں پہلے آدمیوں کو عورتیں چلی جائیں تو اب اگر عورتیں آدمی چلے جائیں تو عورتوں کے لیے ہے کیا ہے کہ اس میں سے چوتھا ہے جو کہ وہ چھوڑ کے جائیں نا آدمی تو اس میں سے 1/4 ملے گا. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد نہیں ہے یعنی اگر آدمی کی اولاد نہیں ہے تو پھر عورت کو 1/4 ملے گا. 100 میں سے $25 ملیں گے. اس طرح سے ڈویژن ہوگی. اور اگر وَلَهُنُّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اور اگر تم بیویوں کے چوتھا ملے گا اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنُّ الثُّمُنُ اور اگر کوئی اولاد ہو
تو پھر ملے گا سمن کیسے کہتے ہیں 8واں. اب دیکھو اگر آدمی کی اولاد ہے تو عورت کو پھر 8واں ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر تو 4تھا ملے گا, اور اگر اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ ملے گا. تقسیم اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی. آپ کو یقیناً جن لوگوں نے اس معاملات کو زندگی میں ضرور کبھی نہ کبھی فیس کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتہ, آپ کوشش کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے. فیملی ممبرز جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آپ اس کو جانیں کہ یہ تقسیم ہماری مرضی سے نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا ہے. تو آسان ہے نا, یہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں واضح ہے, بڑا اچھا پتہ چل رہا ہے. تو اس کے بعد ہے یعنی اگر تمہاری اولاد ہے تو 1/8 ملے گا. مما ترکتم من بعد وصیت توصون بہا او دین, اس میں سے جو چھوڑا تم نے, یعنی جو آدمیوں نے چھوڑا, ترکتم من بعد, اس کے بعد جو تم نے چھوڑا وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد. تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے مال پہ بھی اختیار نہیں بلکہ اس کے اوپر اختیار اللہ کا ہے. تو اللہ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ تم پہلے سب سے قرض کی ادائیگی کر دو, وصیت کو پورا کر دو, اور پھر اولاد ہے آدمی کی تو وہ 1/8 ملے گا. آدمی کی اولاد نہیں ہے تو وہ 1/4 ملے گا. عورت دنیا سے چلی جاتی ہے تو آدمی کو 1/2 ملے گا, اور اگر اولاد ہے تو 1/4 ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ میں نے تقسیم کی ہے, تو یہ تم نے اس کو, یہ میں خود بتا دی اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا سلسلہ. تو اس کے بعد وَإِن کَانَ, اور اگر کوئی ہے, راجل آدمی, یورثو جس کی وراثت ہے, جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے نا, تو وہ آدمی اگر ہے کلالتن, کلالتن کا مطلب ہے, آپ کو کلالہ کا پتہ ہے, کوئی بتانا چاہے گا کلالہ, اس کو سمجھ آئیے کیا کون ہوتا ہے کلالہ, کون بتائے گا؟ کلالہ وہ عورت ہے نا جو اس کی اولاد نہ ہو اور اس کو جو اس کی جائیداد ہے وہ اس کے بھائی بہنوں میں اور اس کے بچوں میں آتی ہے. آپ نے کوشش کی, لیکن یہ ہے کہ یہ انکمپلیٹ آپ کا آنسر ہے. آپ کو میں کلالہ جو ہے نا, یہ دیکھیں ابھی آپ خود ہی پڑھیں گے تو آپ کو پتا جائے گا کہ کلالہ جو ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے اور مرد بھی ہو سکتا ہے. اور اس کلالہ لفظ جو ہے, مجھے بڑا مزہ آیا جب میں نے اس کی تحقیق کی, تو میں نے اس کو انجوائے کیا پڑھتے ہوئے. میں نے بڑی محنت سے اس کو ڈکشنری میں سے بھی فائنڈ آؤٹ کیا, تو پھر مجھے بڑی ایکسپلینیشن اس کی تھی نا, بہت زیادہ علماء نے تو خیر کی ہے, لیکن مجھے خود کریوسٹی تھی کہ اس کے مجھے پتہ چلے. تو ایک جگہ پہ بڑی مزیدار بات کہی ایک عالم نے, تو مجھے بہت کلیئر ہوا. اگرچہ آپ کو یہ بڑا کروڈ پنجابی کا ورڈ لگے گا, لیکن آپ غور کیجئے گا کہ یہ لفظ آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی, کہ کیونکہ ہم پنجاب کے ہیں تو پنجابی ہماری باہر عالم میں سمجھ آتی ہے بڑی اچھی طرح سے. تو کچھ ورڈز بڑے کروڈ ہوتے ہیں لیکن ان کو آپ بولیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے. وہ اس نے بولا اوتر نکھتر پنجاب, اور مجھے یقین کرے سمجھ آ گئی, کیونکہ اس وقت سے پہلے میں پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے, کیا اسپیشلٹی. تو اس نے بتایا ڈیٹیل میں تھا کہ جس کی, دیکھیں, جس کی نہ اولاد ہو نہ والدین, ایگزیکٹلی, اور فیمیل اور میل کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, وداؤٹ دا ڈسکریمنیشن آف میل اینڈ فیمیل, وداؤٹ اس کے, وہ اس کا جو امیجیٹ اولاد ہے اور والدین ہے وہ نہیں ہے, تو وہ بیچارہ کلالہ رہ گیا نا. تو اس کو پنجابی میں آپ کو بڑا یہ کامن سا ورڈ ہے, ویسے آپ سب کو ہی پتا ہوگا, پتا ہے نا سب کو. تو وہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ اوترن خطر جو بولتے ہیں نا, اترن خطرہ کہتے ہیں نا, تو یہ اسی طرح ہے نا کہ وہ اس میں بھی میرڈ اور ان میرڈ کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, فیمیل اور میل کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے.
امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اس کے اولاد بھی نہیں ہے اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں. اور دوسرا اب دیکھیں یہ لفظ نکلا کیسے ہے. یہ لفظ کا جو نکلنا ہے نا وہ آپ غور کیجئے گا. آپ جو سیکھنے کے شوق سے جستجو سے ہے جس کو وہ سمجھے کہ یہ لفظ اکلیل سے نکلا ہے. اکلیل جو ہے نا اکلیل عربی میں کہتے ہیں تاج کو. تو تاج کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پورے سر کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو پہنتے ہو وہ جو آپ کے ایک کلالہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے امیجیٹ اولاد اور ماں باپ تو ہیں نہیں لیکن جو آپ کے بہن بھائی اور باقی رشتہ دار ہیں نا انہوں نے آپ کو آپ کے ارد گرد گھیرا ہوا ہے. تو یہ اس کی مجھے اچھی لگی. میں نے کوشش کی تو میں نے اس کی ڈیفینیشن کو اور آسان طریقے سے جو مجھے سمجھ آ سکا تو اس کو میں نے سمجھا. تو یقیناً آپ کو بھی انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. جی آپ کو سمجھ آئی؟ آپ کو لگا؟ یہ میں نے کوشش کی تو مجھے اچھا لگا اور میں نے سمجھا. تو اس کے اچھا پھر اس کے بعد ان کانا راجل یورث کلالۃ او امرأۃ ولاہ اخ او اخت فلکل واحد منہم السدس. اب جو ہے نا اگر ایسا کوئی شخص آدمی راجلن یعنی آدمی یورثو جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے وہ کون ہوگی؟ یعنی یہ یورثو کس کے لیے؟ میت کے لیے. یعنی جو میت ہے وہ ہے کلالہ، اس کا بہن بھائی اور ماں باپ نہیں ہیں. تو امرأۃ یا وہ عورت ہے، ولاہ اخن اور اس کا اخن کہتے ہیں بھائی کو، اس کا بھائی ہے، او اختن یا اس کی بہن ہے. تو فلکل واحد منہم السدس. تو ہر ایک کو جو ان میں سے ہے نا بھائی اور بہن ان کو ملے گا سدس. سدس کہتے ہیں چھٹے کو. ان میں سے ہر ایک کو ملے گا چھٹا 6 حصہ. اچھا اس کے بعد ہے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ. اگر ہوں وہ زیادہ. کانو کس کے لیے آیا ہے؟ ہاں بالکل، جو کلالہ کے بہن بھائی ہیں نا جو اس کے کلالہ کے ریلیشن سے بہن بھائی ہیں تو وہ ان کو اگر وہ زیادہ ہیں وہ زیادہ ہیں ایک بہن بھائی سے تو من ذالک فہم شرکاء فی الثلث. تو اس میں سے ہر ایک کو ہر شریک جو ہوگا ان میں سے ملے گا اس کو 1/3. اب ان سب کے لیے 1/3 جو ہے نا وہ مختص ہو جائے گا، اس کو ڈویژن کی جائے گی. من بعد اور اصول وہی چلے گا. پھر کیا اصول چلے گا؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین. اس کے بعد کہ جس کی اس نے وصیت کی یا جو اس کے اوپر قرض تھا اس کی ادائیگی کے بعد، اور غیر مضارن بغیر کسی نقصان کے. یہ بات اہم ہے یہاں اس آیت میں. مضارن ضرر سے، دواد رے سے یہ لفظ بنا ہے ضرر سے. یعنی یہ جو تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہے نا یہ تقسیم ہوگی بغیر کسی نقصان کے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ تقسیم ہوگی تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو. اب نقصان کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا کہ اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کلالہ ہے نا وہ اس کے ڈائریکٹ آپ کا محبت تو زیادہ ہوتی ہے نا اپنے ماں باپ اور اولاد سے. اب وہ تو اس کے تھے نہیں تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ کی اولاد بھی نہیں ہوتی تو آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی بعض اوقات اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، آپ بہن بھائی بھی اتنی لفٹ نہیں کراتے. تو آپ جب آپ کو غصہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ میں ان کو اپنی جتنی میرے پاس پیسہ ہے نا میں اپنی مرضی سے جہاں مرضی استعمال کر جاؤں، جس کو مرضی دے دوں. اور وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، آپ کا اپنا کہ بھئی ان بہن بھائیوں نے یا انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو اب میں بھی ان کے ساتھ ان کا حصہ جو نا مار لیتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہونے دینا چاہتے.
تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی ضرر کے جو میں نے حکم دیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وصیت من اللہ، یہ جو وصیت ہے نا، جو ڈویژن آف وراثت کی جو وصیت ہے وہ میں نے کی ہے، تو لہٰذا اس میں ضرر نہیں کسی کو دینا. کسی کو تم نے کیا ہوا ہے؟ دلی کچن میں گھس گئی ہے. اچھا میں اتنا ہمارا سینسٹیو ٹاپک چل رہا ہے، آپ دیکھیں آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ جو میں بتا رہی ہوں. ہاں بس ٹھیک ہے بھائی، یہی اہم بات تھی کہ عودین بغیر مدارن، بغیر مدارن، بغیر کسی ضرر کے، یعنی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے جو تقسیم کے جن کا جتنا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو وہ اسی طرح استعمال ہونا چاہیے. آپ کے اگر دل میں کوئی گرج ہے، کوئی کسی کے لیے بری فیلنگز ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ باعث ہو کے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس طرح زیادتی نہ کسی کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. تو آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے نا اپنی وصیت سے. وصیت جو ہے وہ جو وراثت ہے وہ اس سے محروم نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں اپنی چھوڑتا ہوں اپنا حصہ بھی نا. دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بتائیں آدمی کو کتنا ملے گا اگر اس کی عورت نہیں رہی تو فوت. ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اگر اس کے اولاد ہے تو پھر کتنا ملے گا؟ بالکل صحیح. اس کے بعد اگر عورت آدمی چلا جاتا ہے تو عورت کو کتنا ملے گا؟ اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 اور اگر اولاد ہو تو 1/8. ایگزیکٹلی، ماشاءاللہ بالکل صحیح. مجھے اب خوشی ہو رہی ہے کہ یہ بات ہے نا کہ تھوڑا تھوڑا تو ہمیں ایسٹیمیٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات پہلے سب سے کیا ہوگی ہمیشہ؟ وصیت تو سونا، وصیت اور جو عودین ہے نا، جو قرض کی ادائیگی کے بعد. پھر اس کے بعد جو کلالہ ہے وہ کون ہے؟ ہاں تو اس کے اگر بہن ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ ایک بہن کو اور ایک بھائی کو ہاں 1/6 چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں سارے شریک. ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے. اور یہ بھی بالکل اصول وہی اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد یہ ہوگا نا. اور اگر دیکھیں اگر آدمی کی 2 بیویاں بھی ہیں نا تو پھر بھی ان کو 1/8 کر کے اس میں 2 کو، یا 1/4 کر کے اس میں 2 کو برابر کر دیا جائے گا، الگ سے نہیں ہوگا. اچھا اب ہمیں اس بات کی تو پتہ چل گئی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے مال پہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کا ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو محروم کریں اور اپنی مرضی چلائیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ آپ کرتے ہو جس طرح سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم بھی رکھتا ہے اور اپنے علم کو بڑی ہی تمہارے لیے بہتری کے لیے حلیم حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. تو شکر ہے اللہ کا کہ یہ ہمیں بڑی اچھی طرح سے ہم نے آیت نمبر 12 کا مطالعہ کر لیا. اب ہم آیت نمبر 13 کی طرف آ رہے ہیں. اب یہ جو ہے نا یہ بڑی پیاری آیت ہے، خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا
تل کا حدود اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میری حدیں ہیں. جو حدود ہے نا وہ آپ دیکھیں مزے کا ہے لفظ کہ یہ حد کی جمع ہے، اور یہ دو چیزوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں حد فاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنا اور ان کے اندر رہنا، اس کو حد کہتے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو میں نے تقسیم کا سلسلہ بتایا یہ میری حدیں ہیں، اور اس کو آگے اس سے جاؤ گے تو یہ پروہیبیٹڈ ہے، یعنی نو انٹری ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ چاروں طرف جب راستہ نہیں پاتے تو وہ جیسے پھلانگتے ہیں نا، پھلانگ کے آگے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی حدوں کے آگے تعدد کرنا ہے، یعنی اس کے اندر اس کی نافرمانی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں اس میں جو بعض احکامات جو ہیں وہ بعض احکامات کی حدیں ہوتی ہیں اور بعض نواہی کی حدیں ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو حدیں ہیں ان کو ہم احکامات اور نواہی کو خیال کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کے محرمات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم ان کی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں اور ان کو فالو کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن یُؤْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی یُؤْتِ اللہ اطاعت سے ہے، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلوہ ہو اس کو وہ داخل ہوگا، جو تل کا حدود اللہ کرے گا نا وہ داخل ہوگا. یہ آیتیں پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. جنت تجری من تحتہا الانہار، جنت کہتے ہیں باغ کو، باغوں میں تاجری بہتی ہوں گی جس کے نیچے، من سے، تحت کہتے ہیں نیچے کو، یہ جہتیں ہوتی ہیں. اچھا میں آپ کو اس سے جہتیں بھی بتاؤں، یہ ڈائریکشنز ہوتی ہیں. عربی کی ڈائریکشن ہے تحت اور فوق، نیچے اور اوپر، امام اور خلف، آگے اور پیچھے، اور ورا اور قدام، آگے ورا اور قدام پیچھے، اور یمین سیدھا اور شمال دایاں، دایاں اور بایاں. تو اس طرح یہ جہتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا پیارا ایک سین ان جنتیوں کو بتایا کہ جب تم میری یہ حدودوں کے خیال رکھو گے، باعث ہو کے بغیر کسی کے ساتھ ناانصافی کیے تم لوگ یہ حدیں ان کو خیال کرو گے، سب کا حق انہیں دو گے، تو پھر دیکھو کیسا مزہ آئے گا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت تجری من تحتی، جس کے ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ کہ جن کے نیچے انہار، نہر کی جمع ہے نا، نہریں بہتی ہوں گی. تجری کا مطلب ہوتا ہے بہنا، تو خالدین ہوتا ہے ہمیشگی کے لیے، فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم وہاں پہ بھی اس طرح بیٹھیں اللہ کی جنتوں میں، اور جنتوں کے نیچے جو جنت تجری من تحتی الانہار میں ہم سب بھی ساتھی ہوں انشاءاللہ. اور پتہ ہے جنت کی جو ہے نا نہریں جو ہیں، وہ 4 نہروں کا ذکر تو بہت نمایاں ملتا ہے. اس میں سے یہ ہے کہ پانی کی، دودھ کی، اور شہد کی اور شراب کی نہریں. اور دیکھیں آپ کبھی غور کریں کہ جب کسی ہائی رائز پہ جاتے ہیں نا، آپ دیکھیں اور اس پہ بیٹھیں اور نیچے سے آپ کو پانی اور وہ نظر آتا ہے، تو وہ کتنا شفاف ہو. جب ہم جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں بھی تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے. تو جا کے اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا یہ بتایا ہے نقشہ نیک لوگوں کے لیے، اپنی حدوں کو جو اس کی بتائی ہوئی ہیں ان کو فالو کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے. اور جو وہاں کا میٹھا دودھ ہوگا، بھئی اس بلی نے تو بڑا آپ کو انٹرپٹ کر دیا. اتنا سیریس موضوع چل رہا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو ایسے اس کے دھیان لگ گئے. تو
میں تو آپ کو اتنا ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی پیاری اپنے جو نیک بندے ہیں جو اس کی حدوں کی پاسداری کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو گڈ نیوز دے رہے ہیں کہ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنت کے باغوں کے اندر 4 نہروں کا تو ہوتا ہے اچھا ذکر، جس میں ہم نے بتایا کہ شراب کی، یعنی ایسی شراب جو بڑی میٹھی اور بڑی خوشبودار لذیذ ہوگی، اور اس کا جو اس کے اندر کوئی ٹاکسیکیشن نہیں ہوگی، وہ بڑی مزے کی ہوگی، اور جو دودھ بھی کہتے ہیں کہ بڑا میٹھا، سے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے پڑھیں تو کہ بہت ٹھنڈا میٹھا، جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ جو بہت مزیدار قسم کی آئس کریم سی ہو جاتی ہے نا کسی حد تک ہم ویسے ہم اس کا امیجن نہیں کر سکتے. لم تغیر تعامن کہتے ہیں کہ اس کا جو پئیں گے نا، کھائیں پئیں گے تو اس کا بدلے گا ہی نہیں ذائقہ، اور وہ اتنا، یہاں تو ہمیں کبھی اسمیل آ رہی ہوتی، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، کیسا آ گیا، تو وہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اتنی اچھی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے صلے میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست انعام رکھے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں کانشیس رہیں کہ ہم جو اپنے بعد والوں کے لیے یہ نصیحت کر کے جائیں کہ ہمارا جو سارا مال ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق تقسیم ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. تو بے شک ہمیں کسی سے گلہ ہو، کوئی شکوہ ہو، کوئی شکایت ہو، اس کے بسائڈ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ یہ دیکھو وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اور فریضت من اللہ، یہ دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، فریضت من اللہ، وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت بھی ہے. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کسی کے لیے وصیت کریں تو کتنے حصے میں سے کر سکتے ہیں؟ 30%. ہاں 1/3 کی یعنی آپ کا تیسرا حصہ جو ہے اس کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، باقی سارے کی آپ نہیں، اور وہ بھی آپ اپنی زندگی میں کریں اور کسی وجہ سے کریں، کسی کو محروم نہ کریں، تاکہ کسی کے دل میں کسی دوسرے بہن بھائی یا کسی دوسرے رشتہ دار کے لیے، دیکھیں ایک کو ماں زیادہ پیار کریں گے یا زیادہ دے جائے تو کتنی نفرت دوسرے کے لیے آ جاتی ہے. تو یہ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے دل میں حسد، حسرت نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. تو آپ دیکھ لیں یہ دونوں آیتیں بڑی اہم ہیں. یہ آیت اتنی حوصلہ افزا ہے، اور اس کے فوراً وائس ورسا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ بعض احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں وہ بعض احکامات کی ہوتی ہیں اور بعض نواہی کی ہوتی ہیں. تو یہ احکامات جو فالو کرے گا، پورے کرے گا، اس کے لیے فوز العظیم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو نہیں کرے گا تو اس کے لیے یہ بڑی خوفناک اگلی آیت ہے. اگلی آیت بڑی خوفناک ہے. جو نہیں پھر فالو کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ، اور جو یاس ہوتا ہے کہ نافرمانی کرنا، جو نافرمانی کرے اللہ اور رسول کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور جو اس کے اندر تجاوز کرے حدود کی. ہم نے کہا تھا نا کہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ جو اللہ تعالیٰ کے محرمات ہیں، اس کی آیات جو ہیں اس کے حدیں ہیں، ان کو سمجھو اور اس کے مطابق کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تو ان کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے اجر، اور جو نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کی سے تجاوز کرتے ہیں، یدخلوہ وہاں بھی آیا تھا، یدخلوہ یہاں بھی آ رہا ہے، داخل کیا جائے گا انہیں. کن لوگوں کو؟ یہاں پہ من یعص اللہ والوں کے لیے، جو ومن یعص اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی ذکر آ رہا ہے جو نافرمان ہے، ان کو داخل کیا جائے گا نارن، آگ میں، خالدن ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، فیہا کس کے لیے ہے؟ آگ کے لیے. تو استغفار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم فرمائے اور ہمیں جو ہے اپنی حدود کی پاسداری کی توفیق عطا کرے، اور وہ ہمیں اطیع اللہ و اطیع رسول کے مطابق رکھے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے تجاوز کرے گا یا تعدی کرے گا، آگے بڑھے گا، تو وہ داخل کیا جائے گا آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، نارن خالدن فیہا، آگ میں ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے ہے عذاب مہین، کیا کہتے ہیں؟ ذلیل کر دینے والا۔ تو استغفار، وہ کس لیے ہے یہ عذاب؟ کس لیے ہے؟ تو نافرمانی کرے گا یہ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کی نافرمانی کی، تعدد کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا ہمیں ساری جو ہماری وراثت ہے اس کی تقسیم کا طریقہ بھی بتا دیا، اور اس میں سب سے زیادہ اہم آپ کو کیا بات لگی؟ کوئی بتائے؟ ہاں، لیکن اس جگہ نا اسپیسیفکلی ذکر ہو رہا ہے وراثت کی تقسیم کا، تو وراثت کی تقسیم کے اندر ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہم پابند ہیں۔ شروع میں چونکہ ہم نے شروع میں بتا دیا تھا کہ لوگ فالو نہیں کرتے تھے دور جاہلیت میں، اور خاص طور پہ عرب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے عورتوں کو بھی محروم کرتے، ابھی بھی آپ صحیح کہتے ہیں، ابھی بھی مجھے پتہ نہیں کس نے بتایا کہ اس کے مطلب، بلکہ مقدس بھی بتا رہی تھی اور ایک کسی اور نے بھی بتایا کہ ان کے مطلب نکال دیتے ہیں لڑکی، عورتوں کو حصہ نہیں دیتے، اور ابھی کسی اور کا بھی حصہ مار لیا۔ تو دیکھیں یہ سب کچھ تو زندگی میں چلتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت خوفناک ہوتا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کے حق میں زیادتی ہو جائے۔ تو سب سے اہم بات ہمیں یہی پتہ چلتی ہے اس وقت جو ہمارے زیر مطالعہ مضمون ہے وہ وراثت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے اس کے اوپر متنبع کیا ہے۔ فاطمہ تو آپ کرا دو جلدی سے، میں جا رہی ہوں ورنہ۔ اچھا ویسے آپ کو کلیئر سمجھ آئی ہے یہ باتیں نا اس کی؟ تو دیکھیں یہ میں نے خود بھی اس کو بہت غور کیا، اور میں نے بڑا ہی اللہ سے آگے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صرف ہم اس کو پڑھنے والے نہیں، ہم اس کے اوپر باعمل مسلمان ہوں، ہمیں توفیق دینا اللہ پروردگار کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ تو آخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ہم اچھا پتہ کیا بھابھی نا اب زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتی، ان کی مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو ایسا ہے کہ ہم دعا پہلے کر لیتے ہیں پھر ہم باقی کا کر لیں گے، کیونکہ دعا میں اچھا لگتا ہے کہ سارے شامل ہو، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم مشکل الفاظ اور پوری ایکسپلینیشن تو ہم ابتدا میں بھی کر لیتے ہیں نا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ فاتحہ سے ہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نبی پاک نے کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ سے پڑھی جائے، تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے پروردگار، اے رحمان و رحیم، مالک کل، خالق کائنات، آپ کا رحم ہے ہم پہ، آپ نے ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق دی،
جو بھی ہم نے پڑھا اس کو پڑھنے سمجھنے اور عمل میں جو کوتاہیاں ہیں اے پروردگار اپنی رحمت کے طفیل انہیں معاف فرما دیجیے گا۔ اے پروردگار آخرت میں یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے کہ ہم نے ایمانداری سے اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کی۔ پروردگار ہماری مدد کیجیے گا، یا اللہ ہمارے پہ رحم کیجیے گا یا ارحم الراحمین۔ ہم آپ سے استغفار پڑھتے ہیں اور اسی طرح استغفار کہتے ہیں جس طرح آپ نے ہمیں سکھایا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم پروردگار ہمیں معاف فرما دیجیے گا، ہم سے جو بھی جانے انجانے میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں پروردگار ہم معافی کے خواستگار ہیں، ہمیں معاف کر دینا۔ استغفار استغفار استغفار۔ اے پروردگار ہمارے والدین پہ رحم کرنا، میری والدہ اور باقی سب والدین اور فوزیہ اور سب کے، یا اللہ پاک ان کے اوپر خاص رحمت کرنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے والدین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے گا۔ میرے بھائی اور سب کے ان کے والد اور جو بھی یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ اپنی رحمت کے طفیل ان کی مغفرت فرمائیے گا پروردگار، ان کے معاملات آسان کیجیے گا۔ اے پروردگار جو میرے بھائی بیمار ہے، قاسم بھائی میرا اور یا اللہ اور میری افضل بھائی اور جو بھی جس نے میرا زہران یا اللہ میرا نواسا جو سے تکلیف ہے یا اللہ اس کو اتنا تکلیف میں اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہی شفا دیتے ہیں، اللہ ہم آپ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ پروردگار ہمارے تمام بیماروں کو اپنی رحمت کے طفیل شفا عطا کیجیے گا۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ کوئی سقم نہ رہے، یغادر سقما، یا اللہ آپ شفا دیجیے گا پروردگار۔ حضرت ایوب نے مشکل میں آپ ہی کو فرمایا پکارا پروردگار اور آپ نے شفا دی۔ اللہ آپ شفا دینے والے ہیں، کل بیماروں کو شفا عطا کیجیے گا۔ اور ہم سب کو بھی جو ہاتھ پھیلائے ہیں جھولیاں پھیلائے ہیں یا اللہ جس کو بھی کسی کو ذہنی جسمانی روحانی پریشانی ہے اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سکون اور شفا کی دولت عطا کیجیے گا پروردگار۔ ہم سب کے معاملات رحم سے فرمائیے گا، ہمارے ملک کے حالات رحم سے کیجیے گا، ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا کیجیے گا یا اللہ پاک۔ ہمیں کوئی ایسی آزمائش نہ دینا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الظالمین، فانصرنا علی القوم الفاسقین۔ یا اللہ ہم پہ رحم کرنا پروردگار، ہم دین و دنیا کی بھلائیاں اور رحمتیں آپ سے جھولیاں پھیلا کے مانگتے ہیں۔ آپ ہی کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذ دعان، جب پکارنے والا ہمیں پکارتا ہے تو اے پروردگار آپ ہماری پکار کو سنیے پروردگار۔ آپ کے کلمہ کن سے ہم سب کی بیماریاں اور پریشانیاں دور ہوں اور رحمتوں کا ظہور ہو ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں پہ۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، پروردگار ہمیں متقیوں کا امام بنائیے گا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے گا یا اللہ پاک۔ ہم پہ رحم کیجیے گا یا اللہ ہم پہ رحم کیجیے گا پروردگار۔ تمام مومن مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، سیریا میں، یہاں فلسطین میں، یہ ہمارے کشمیری بھائی اور جو بھی مسلمان جس جگہ پریشان ہیں پروردگار، ان کی پریشانیاں آپ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا پروردگار، ان کی مشکلیں آسان فرما دیجیے گا یا اللہ پاک۔ مسافروں کے سفر کو آسان کیجیے گا پروردگار، بچیوں کے نصیب نیک کیجیے گا، بے اولادوں کو، جو میری بیٹی اور بھی جو ان کی بہو ہے، جو بھی یا اللہ بچیاں بے اولاد ہیں یا اللہ ان کی جھولیوں میں اولاد کی دولت عطا کیجیے گا
جن کو اچھے رشتوں کی تلاش ہے ان کو اچھے رشتے عطا کیجیے گا، جن کی شادیاں ہوئی ہیں انہیں اپنے گھر کا سکھ دینا، پروردگار رحم کرنا، ہمارے معاملات رحم سے فرمانا۔ اے مالک کل خالق کائنات، ہم عاجز اور کمزور ہیں، یا اللہ جو ہم مانگ سکے ہیں اپنی رحمت بنا کے عطا فرمائیے گا پروردگار، جو ہم نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، آپ عالم الغائب ہیں یا اللہ، وہ سب بھی عطا کیجیے گا کہ ہم شکر کر سکیں، شکر کرنے والی زبان عطا کیجیے گا، شکر کرنے والا دل عطا کیجیے گا، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور بہار بنا دیجیے گا، محور اور مرکز بنا دیجیے گا ہماری زندگیوں کا پروردگار، اور ہم پہ رحم اور معاف کر دینے والے معاملے کیجیے گا ہماری، یا اللہ دین و دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کیجیے گا، یا اللہ سکرات الموت اور غمرات الموت سے بچائیے گا، یا اللہ نبی پاک سے حوض کوثر کا پانی نصیب کیجیے گا، یا اللہ اپنا دیدار نصیب کیجیے گا، یا اللہ رحم کیجیے گا، رحم کیجیے گا، سب پہ رحم کیجیے گا، جو آپ کا کلام سننے آئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہیں، یا اللہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کی دل کی مرادیں پوری فرمائیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا یا اللہ پاک، لا الہ، ایک اور توفیق عطا کیجیے گا پروردگار، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمارے سب کے دل و زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ بھابھی آپ امی کو فون کیجیے گا، امی اتنی اچھی لگ رہی ہیں، امی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سے بات کر لیں گی۔ السلام علیکم۔ خالہ جی آپ کا کیا حال ہے؟ آپ اتنی لیٹ آتے ہیں سارے، سنا دیں آپ؟ ہاں جی سنائیں۔ بھابھی اصل میں چلی گئی ہیں، بھابھی آتی ہیں نا، وہ مغرب کا، ان کی مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، وہ آسٹریلیا میں مغرب ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی ادھر میرے خیال ظہر کا ٹائم، اور اب میرے یہاں پہ فجر کا ٹائم، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ آمین آمین جزاک اللہ۔